حضور کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے ہم نے دین کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو محمد مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے۔ صحابی نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہمارے سادہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ لکھی چوپڑی باتوں پر آ جاتے ہیں، پھر وہ پیمانہ لے کر تولنے لگ پڑتے ہیں، حضور کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی نے رب کو دیکھا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، جناب موسیٰ نے نہیں بیٹھ ہاں سب کہ نا ہاں سب بیٹھ جائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا
إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ ہم تیری چوکھٹ کے گناہ گار ہیں، تو اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا، لیکن ہمیں کبھی غداروں میں شامل نہ کرنا. جہاں بھی حضور کی عزت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، تحفظ صحابہ کی بات آئے، مقام اہل بیت کی بات آئے، اولیاء اللہ کی عظمت اور شان کی بات آئے، ہم سب ڈٹ کر وہاں کھڑے ہوں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہم اس آواز کو بڑے مضبوط طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں. ایک ہی حدیث پاک سنا کر پھر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. جنازہ لایا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جو گزرا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والا شخص بڑا برا تھا، اچھا نہیں تھا، بہت برا تھا. صحابہ نے کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت لہا، اس پر واجب ہو گئی. تھوڑا عرصہ گزرا، پھر کوئی جنازہ گزرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے والا بڑا ہی اچھا انسان تھا، دل کا بڑا پاکیزہ تھا، بڑا ستھرا تھا. حضور نے فرمایا وجبت لہا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس دن بھی وجبت لہا، اس دن بھی وجبت لہا، دونوں پر کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم شہداؤکم للہ فی الارض، تم نے مرنے والے کی طرف سے جو گواہی دی ہے نا، وہ زمین پر تمہاری گواہی تھی. جس کو تم نے برا کہہ دیا اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی، اور جس کو تم نے اچھا کہہ دیا اللہ نے اسے بدلے میں جنت عطا فرما دی. بندے کی گواہی پر ہے کہ اس کا برتاؤ کیسا تھا، اس کا اخلاص کیسا تھا، اس کی محبت کیسی تھی. اس دن اجلت میں صدمے میں تھے گھر والے، ان کی طرف سے ایک اہم اعلان ہے. الطاف صاحب سے کسی کا کوئی لینا دینا ہو تو ان کے یہ بیٹے بیٹھے ہیں فیصل الطاف، ظفر الطاف، 2 بچے ہیں، ان سے طلب کر سکتے ہیں. کوئی بھی ڈیمانڈ ہے کسی بھی حوالے سے، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان بچوں کو. ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر کسی کے ساتھ میرے والد کا، ہمارے والد کا کوئی لین دین ہو تو وہ ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے، ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم سب یہاں یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مرحوم مقبول کی آخری منزلیں آسان فرمائے. ان کی بے حساب آنکھوں میں بھی اللہ کا نور گزر رہا تھا. اس وقت بھی جب حضور کہتے ہیں میں نے رب کا دیدار کیا نا معراج کی رات، ہر طرف نور خدا تھا، درمیان میں آپ کا بابو یعنی محمد نظر عن یمینہ فرعا ربہ، نظر عن شمالہ فرعا ربہ، نظر امامہ فرعا ربہ، نظر خلفہ فرعا ربہ، نظر فوقہ فرعا ربہ. البتہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہر طرف نور خدا تھا، درمیان میں محمد مصطفیٰ تھا. یا وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا اس وقت رب محمد کو دیکھ رہا تھا اور محمد مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے. وہ ایک خوبصورت منظر تھا. اس منظر کے وقت بھی حضور ہم امتیوں کو نہیں بھولے، اور آج امتی حضور کا دین بھول جائے، نماز کی پہچان بھول جائے، زکوٰۃ کے احکام بھول جائے، روزے کی فرضیت کو جھٹلا دے، حج ہونے کے باوجود، اخراجات ہونے کے باوجود حج جیسی نعمت سے بندہ. ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سادہ سی بات ہے، دعا مانگنے کا ایک خوبصورت انداز ہے،
اور جس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے کہ کب مانگ سکتے ہیں کب نہیں مانگ سکتے۔ رب سے مانگنا ہے، جتنا مانگا جائے اتنا ہی کم ہے، وہی بارگاہ ہے، اسی نے عطا کرنا ہے۔ وہاں شرم نہیں ہونی چاہیے بلکہ کھلے دل سے مانگنا چاہیے۔ وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، وہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے بھٹکے ہوئے انسان، تو کدھر قوم زدہ ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے؟ تیرے رب کی کریم رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ان پاک کلام کا اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا رب العالمین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما چکے تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ یہ اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس مجلس میں جتنے احباب بیٹھے ہیں، ان احبابوں کے جتنے رشتہ دار ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما چکے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص مرحوم مقبول محمد الطاف صاحب کی روح کو ان پاک کلام کا اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مرحوم مقبول کی آخری منزلیں آسان فرما، انہیں اپنی قبر کے اندر کربت کربت دلی سکون اور اطمینان عطا فرما۔ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے ملا کرتے ہیں۔ مرحوم مقبول محمد الطاف صاحب کی بے حساب بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد